الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کی فرضیت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا کے رکھے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جمعہ کی حاضری ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ 5 طرح کے لوگوں پر جمعہ کی حاضری فرض نہیں ہے۔ ایک ہے غلام، دوسرا خواتین عورتیں، تیسرا بچے، چوتھا مریض بیمار اور 5واں مسافر۔ یہ 5 مستثنیٰ ہیں، ان کے اوپر صلاۃ جمعہ میں باجماعت حاضر ہونا لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن صلاۃ جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ سودا کا لین دین، تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو، اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ طارق ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا 4، عبد مملوک او امرأہ او صبی او مریض۔ یہ روایت صحیح سنن ابی داؤد میں 942 نمبر پر ہے اور صحیح الجامع میں 3111 نمبر پر ہے۔ طارق ابن شہاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعہ حق ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر کہ باجماعت ادا کرے سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک غلام، دوسرے عورت، تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار۔ ان 4 لوگوں کو جمعہ کی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ اور مسافر کے سلسلے میں دارقطنی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس علی المسافر جمعہ، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو دیکھا جائے، جو غزوات وغیرہ میں آپ نے سفر کیے ہیں، کبھی بھی آپ نے صلاۃ جمعہ سفر کی حالت میں ادا نہیں کیا ہے۔ صلاۃ جمعہ کی ترغیب سے متعلق بہت سی احادیث ہیں، آئیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 ایام۔ یہ روایت صحیح الجامع میں 6062 نمبر پر ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص غسل کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور اللہ نے جو توفیق دی، جو مقدر کیا، اس نے سنتیں پڑھی، پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا۔ خاموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ صلاۃ جمعہ ادا کی، تو ایسے شخص کے لیے اس دن سے لے کر اگلے جمعہ
تک سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے، اور مزید 3 دن کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے جمعہ کے دن غسل کر کے پہنچنے، سنتیں پڑھنے، خاموشی سے خطبہ سننے اور امام کے ساتھ صلاۃ جمعہ ادا کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 دنوں کے گناہ کی معافی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں اور اسی طرح سے صحیح الجامع میں 3875 نمبر پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ صلاۃ 5 وقتہ اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہو جانے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، ہاں بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، یعنی بڑے بڑے گناہوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ان صلوات کے ذریعے سے، صیام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ رہی ترغیب اور تشویق کی بات، ساتھ میں تحذیر بھی آئی ہے۔ جو لوگ جمعہ کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، انہیں تحذیر بتائی گئی ہے، ڈر سنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے اور صحیح الجامع میں 5480 نمبر پر ہے، کہ وہ لوگ جو جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ سخت وعید سنائی گئی کہ اگر کوئی جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دیا جائے گا، دل کو سیل کر دیا جائے گا، کوئی خیر اس کے اندر جا نہیں سکتا ہے، اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی، جو اندر ہے باہر نہیں آئے گا، جو باہر ہے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ اس پر سیل کر دیا گیا، مہر لگا دیا گیا۔ تو یہ تحذیر ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعہ کی صلاح میں پیچھے رہ جایا کرتے تھے: لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوتَهُمْ۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 5142 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں کسی کو صلاۃ پڑھانے کا حکم دوں اور پھر وہ لوگ جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں جا کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، اس لیے کہ دنیا کی آگ تو آخرت کی آگ سے بہت کم تر ہے۔ یہ لوگ آخرت کی آگ سے نہیں ڈرتے، جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے۔ صلاۃ جمعہ جس کے اتنے فضائل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے، اس میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ فرمایا۔ ابو الجعد الضمری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک ثلاث جمع تہاؤنا بها طبع اللہ علی قلبہ۔ یہ حدیث صحیح حسن صحیح ہے، سنن ابی داؤد میں 1039 نمبر پر ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے، صحیح الجامع میں 9230 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی تحذیر ہے کہ جو شخص 3 جمعہ معمولی سمجھ کر کے سستی اور کاہلی میں ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک 3 جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث 6144 نمبر پر ہے کہ جو شخص بلا عذر 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ منافقوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے،
کتنی بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے، کیونکہ صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، جمعہ کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اور لگاتار مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو انہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کا وقت مرتے دم تک باقی ہے، جب تک انسان کی جسم میں سانس ہے، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک اسے توبہ کا موقع ہے۔ اس لیے اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جمعہ کی پابندی کرے، بلا وجہ بلا عذر کے جمعہ ہرگز نہ چھوڑے۔ آئیے اب یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کا وقت کیا ہے۔ جمعہ کا وقت یہ ظہر کا وقت ہے، جو صلاۃ ظہر کی ادائیگی کا وقت ہے وہی جمعہ کا وقت ہے، اور ظہر سے پہلے بھی پڑھ لیا جائے، وقت ظہر ہونے سے پہلے اگر جمعہ ادا کر لیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس۔ یہ حدیث صحیح سنن نبی داؤد میں 960 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے جب سورج مائل ہو جاتا تھا، سورج ڈھل جاتا تھا، زوال ہو جاتا تھا۔ تو زوال آفتاب کے بعد یہی وقت ہے ظہر کا، تو گویا یہی وقت ہے جمعہ کا۔ لیکن اگر جمعہ پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا متی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کب ادا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کان یصلی ثم نذهب الی جمالنا فنریحها حین تزول الشمس۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اور اروا میں 597 نمبر پر ہے، صحیح روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صلاۃ جمعہ پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد اپنے اونٹوں میں جاتے تھے اور اونٹوں کو آرام دیتے تھے، اس وقت زوال ہوتا تھا۔ گویا زوال سے پہلے ہی آپ جمعہ ادا کر لیتے تھے، تو اگر کبھی زوال آفتاب سے پہلے جمعہ ادا کر لیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ جمعہ کا خطبہ فرض ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اور ہمیشگی کی ہے اور آپ نے اسے کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور آپ نے ساتھ میں فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم بھی صلاۃ ایسے ہی ادا کیا کرو جیسے مجھے تم نے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جمعہ کو خطبے کے ساتھ ادا کیا ہے، اس لیے صلاۃ جمعہ میں خطبہ دینا فرض ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اروا میں 262 نمبر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی خطبہ کے معاملے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البیان لسحرا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الجامع میں 2100 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ لمبی ادا کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا یہ انسان کے سمجھداری کی نشانی ہے، یہ انسان کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے صلاۃ لمبی ادا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو، اور بیان میں تو جادو ہوتا ہے۔ اگر آدمی مختصر ہی چند ہی کلمات میں اپنی بات کہہ دے اور دل سے کہے اور اخلاص سے کہے اور لوگوں کی ہمدردی اور نصح کے لیے کہے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کہے، تو وہ تو جادو جیسا عمل کرے گا، اور اگر سننے والے اخلاص کے ساتھ سنیں تو کافی ہے۔ تو بیان میں تو جادو ہوتا ہے، اور بعض بیان اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جادو کا سا اثر کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی جادو کرتے ہیں۔ وہ کوئی جادو اثر کے لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ بیان تو ایسی چیز ہے کہ جو جادو کا کام کرتی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا۔ یہ روایت صحیح سنن ترمذی میں 418 نمبر پر ہے، مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری صلاتیں ادا کی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں آپ کی صلات بھی درمیانی ہوا کرتی تھی
اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوا کرتا تھا، یعنی سب میں اعتدال تھا، نہ ہی کوئی بہت لمبا اور نہ ہی بہت مختصر، تو آپ کی ساری چیزیں معتدل، متوازن، متناسب ہوا کرتی تھیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم۔ یہ روایت صحیح الجامع میں 4711 نمبر پر ہے، صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، جب تقریر فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ تیز ہو جاتا، جیسے کسی لشکر سے خبردار کر رہے ہوں، ڈرا رہے ہوں کہ وہ لشکر صبح میں حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے خطبات کو، اپنے وعظوں کو، اپنے دروس کو جس خطبے سے شروع کیا کرتے تھے وہ خطبہ حاجہ کے نام سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آئیے خطبہ حاجہ کے کیا الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ خطبہ حاجہ کے الفاظ: ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو یہ ہے خطبہ حاجہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کے شروع میں پڑھا کرتے تھے۔ آج اس کا ترجمہ وغیرہ نہیں بتائیں گے، اس کے لیے الگ سے مستقل دروس ہیں جنہیں سن کر کے اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں پر غور کرے اور آپ کے صحابہ کے خطبوں پہ غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ ان خطبوں کے اندر ہدایت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ایمان کے کلی اصولوں کا ذکر ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے ایام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب جب اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوا اس کی وجہ سے بندوں کے دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے، اور بندے اللہ کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و شکر کرتے ہوئے اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی عظمت کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کے ناموں کو خطبوں میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بندے اللہ سے محبت کریں، اور اسی طرح سے خطبے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر و شکر کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب سامعین خطبہ سن کر پلٹتے ہیں تو حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ، اور ایسے ہی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ام ہشام بنت حارث بن نعمان کہتی ہیں ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یخطب بها علی المنبر،
یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 943 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 851 نمبر پر ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سن کر کے سورہ قاف حفظ کیا، آپ کیونکہ بار بار ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آج کے محاضرہ میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم جمعہ کے مزید فضائل، مزید احکام و آداب اگلے محاضرات میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔